السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ۔ میرا نام ہے ہاور وڑیچ۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، سینئر اینکر پرسن حمزہ ساجد رانا صاحب۔ سر ویلکم ٹو اندر پروگرام۔ تھینک یو سو مچ۔ آج کے پروگرام میں ناظرین ہم بات کریں گے پنجاب میں اوور آل امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اقدامات، پنجاب پولیس اور خاص کر CCD کے متحرک ہونے کے بعد اوور آل پنجاب میں جو ہے نا امن و امان کی صورتحال کافی بہتر ہوئی ہے، لیکن کچھ دن پہلے سمندری کے گاؤں 46 گاف بے میں ایک آیا خوفناک واقعہ۔ سابق ناظم چودھری غلام احمد کو قاتلانہ حملے میں قتل کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں اسی گاؤں کے رہائشی خلیل احمد نے اپنے ساتھی کے ساتھ موٹر سائیکل پہ آیا اور اندھادھند فائرنگ کر دی۔ اس حوالے سے ہم اپنے گیسٹ حمزہ ساجد رانا صاحب سے پوچھیں گے، سر یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور آپ کی نالج کے بارے میں یہ اوور آل کیسے جو ہے نا ہیپننگ ہوئی؟ تھینک یو سو مچ خاور فار انوائٹنگ می۔ جی، سلسلہ کچھ یوں ہے کہ اس وقت پنجاب گورنمنٹ از ڈوئنگ اے ویری گریٹ جاب ریگارڈنگ لا اینڈ آرڈر اینڈ دا سچویشن از گیٹنگ ویری گڈ ان ٹرمز آف لاہور اینڈ اوور آل پنجاب بھی۔ لیکن اگر ہم دیکھیں یہ جو جھنگ اور سمندری اور یہ جو ساری گوجرے والی سائڈ ہے، ادھر آپ کو پتہ ہے ایک بہت پرانا سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ کچھ گاؤں کے اندر دشمنیاں چلتی ہیں۔ لیکن ایک ایسا بندہ اکارڈنگ ٹو FIR جو چودھری غلام احمد ہے، ان کا ریکارڈ بہت کلیئر ہے، ایسا ہی ٹھیک ہے، ایک سماجی شخصیت ہے، پھر اس کے علاوہ ایک ان کا سابق ناظم ہے، علاقے میں ایک اچھی نوٹیسیبل پرسنالٹی ہے۔ جی، سلسلہ کچھ یوں ہے کہ جی یہ اپنی گاڑی کا لگوا رہے تھے پنچر اکارڈنگ ٹو FIR اپنے ڈرائیور کے ساتھ فوٹیج کے مطابق، لیکن دو بندے موٹر سائیکل پہ آتے ہیں اور جو ہے نا 2-3 چکر لگاتے ہیں اور فائرنگ کرتے ہیں۔ سر اس حوالے سے جو ہے نا یہ کیسے بچ نکلے میں کامیاب ہوتے ہیں؟ اب اس میں کچھ یوں ہے، FIR کے مطابق تو یہ ہے نا سٹوری۔ another side of the story یہ ہے کہ یہ خلیل اور شاہد یہ دونوں آتے ہیں، شاہد اس کا ساتھی تھا جس کو بعد میں اس نے مار دیا۔ یہ پہنچتے ہیں وہاں پہ 223 بور گن ہوتی ہے اس کے پاس اکارڈنگ ٹو FIR۔ یہ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ ایک لفظ بھی میری اپنی زبان کا نہیں ہے، میں کاپی لے کے بیٹھا ہوں FIR کی۔ سر یہ دوسرا واقعہ سوشل میڈیا پہ کافی جو ہے نا وائرل بھی ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، اسی لیے تو ہم اسے ڈسکس کر رہے ہیں۔ ایسا ہی اب جب یہ گولیاں چلاتا ہے، گولیاں گاڑی کے پلر میں لگتی ہیں اور سائڈ سکرین میں لگتی ہیں۔ چودھری غلام احمد صاحب اللہ تعالیٰ نے زندگی لکھی ہوئی تھی، بیٹھ جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ ایسا ہی اب بات یہ ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے تو تھوڑا شور و غوغا بھی ہوتا ہے، یہ بھاگتا ہے اس کے ساتھ۔ ایسا ہی ہے۔ اب واقعہ کچھ یوں ہے، میرا سوری ٹو کٹ یو، میرا دوسرا کویسچن آپ سے یہ ہے کہ ملزم خلیل نے اپنے ہی ساتھی کو کیسے قتل کر دیا؟ کیا اس کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ میں اسے قتل کر کے جو ہے نا الزام مخالفین پر لگا دوں؟ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ خبر آپ نے تو میری منہ کی بات چھین لی۔ اب جب یہ اس کو لے کے نکلتا ہے، obviously فرسٹریشن ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، بھگاتے ہیں بائک، پہنچتے ہیں جو ڈگری کالج ہے پاس، اس کے کونے پہ مبینہ طور پہ ان کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے، جو کہ آس پاس لوگ obviously ایک راہ چلتا ایریا، یہ اس کو کہتا ہے شاہد کے، اب یہ میں ماں باپ کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی دوستیوں پہ نظر رکھیں، بی ویئر آف یور چائلڈ ریلیشن شپ، کہ اس کے دوست کیسے ہیں۔ وہ کہتا ہے تم مجھے تو گھر سے کسی کام کے لیے لے کے نکلے تھے، تم یہاں پہ مجھے قتل کرانے لے آئے ہو۔ یہ تو بندے کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، از اے ویری نوبل پرسن، اس کی یہاں پہ فیملی کو میں جانتا ہوں، میرا تو اٹھنا بیٹھنا ہے، تم مجھے کس کام میں انوالو کر رہے ہیں؟ تو خلیل بجائے اپنے دوست کو، وہ بدبخت دوست اپنے دوست کو بجائے چھوڑنے کے یا کہنے کے اچھا ٹھیک ہے تم یہاں سے چلے جاؤ، میں اکیلا نبڑ لوں گا، جو بھی میری دشمنی ہے، وہ اس کو وہاں پہ برسٹ مارتا ہے، جس کے بعد اس کا اکارڈنگ ٹو FIR ایسے جاتا ہے، اتنی بری گولیاں لگتی ہیں اور وہ مر جاتا ہے موقع پہ۔ اور اس کے بعد وہ وہاں پہ للکارے مارتا ہوا اور جس طرح کہتے ہیں نا لوگوں کو ڈراتا ہوا، ہراسگی پھیلاتا ہوا وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اب خاور اس میں بات سمجھنے کی کیا ہے کہ جو خلیل کا بیک گراؤنڈ ہے وہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ سر وہی نا، ہمیں جو ہے نا انہی شاہدین اور گاؤں سے پتہ چلا ہے کہ یہ ایک جو ہے نا انتہائی چلاک اور جو شفاق آدمی ہے، اور گاؤں میں جو ہے منشیات فروشی، گاؤں نہیں پورے بلکہ علاقے بھر میں منشیات فروشی کا دھندا کرتا ہے اور یوتھ کو خاص طور پر اس میں انوالو کرتا ہے۔ بالکل خاور اس میں یہ ہے کہ خلیل کا کچھ بیک گراؤنڈ بھی ایسا ہے کہ اس کی فیملی میں اس کے بھائی نے بھی قتل کیا ہوا، ایسے ہی، اور وہ جیل کاٹ رہا ہے۔ جی، اس کو اس نے نکال بھی دیا تھا گاؤں سے۔ وہ کہتے ہیں نا کچھ اپنی گڈ ول بھی تو بنانی ہوتی ہے نا گاؤں میں، کہ ہم تو بہت شریف لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم تو جی کسی اس طرح کے بندے سے تعلق ہی نہیں رکھتے۔ لیکن اگر آپ اپنا لیول دیکھیں تو اس کے اوپر مبینہ طور پہ الزامات ہیں، اہل علاقہ بھی اس بات کے وٹنس کرتے ہیں کہ جی یہ وہاں پہ آئس کا خود بھی نشہ کرتا ہے، اور جو چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، ان کو اس نشے پہ لگاتا ہے۔ آپ کو پتا گاؤں کے علاقے میں یہ چٹے کا کاروبار اور یہ چیزیں بڑی معمولی چیز ہے سر، ادھر چیک اینڈ بیلنس نہیں نا ہوتا شہروں کی طرح، اوپن ماحول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اوپن ماحول ہے، پھر کھیتوں کا ایریا ہے، لا اینڈ آرڈر کو کھلے علاقے ہوتے ہیں، تو وہ اتنی جو کہتے ہیں نا آئرن فسٹ رکھنا ہمارے اداروں کے لیے بہت مشکل ہو جائے۔ ایسا ہی ہے۔
اب یہ بندہ وہاں پہ ہراسگی پھیلا رہا ہے, وہاں پہ بدماشی کر رہا ہے, وہاں پہ ایک سماجی شخصیت پہ اٹیک کر رہا ہے, ایک سابق ناظم کے اوپر فائرنگ کی ہے, اپنے دوست کو قتل کیا ہے, کرمنل بیک گراؤنڈ ہے. واٹ ایلس یو نیڈ؟ سر اس میں تو پھر جو ہے نا پنجاب گورنمنٹ اور خاص کر سی سی ڈی. سر آئی ایم سیئنگ ٹو دا سی سی ڈی, سہیل ظفر چٹھا صاحب, عزت مآب مریم نواز شریف صاحبہ, what is this? This is a joke? We are living in a state. This is not a banana republic. Please, come on. ایسا ہی ہے. Show some courage. ایسے لوگوں کو جو لوگوں کو ڈراتے ہیں, میں بالکل کہوں گا کہ پنجاب گورنمنٹ کے تمام اقدامات کا میں معترف ہوں. ایسا ہی ہے سر, امن و امان کے حوالے سے اوور آل پنجاب میں جو بہت بہتری آئی ہے, لیکن آن دا ادر ہینڈ کچھ علاقوں میں اکا دکا واقعات ہو جاتے ہیں. سر لیکن یہ واقعہ چھوٹا نہیں ہے کہ ایک بندے نے ایک بندے پہ اقدام قتل کیا سر, وہ بھی سیاسی سماجی شخصیت پہ, جی, اور دوسرے بندے کو قتل کر دیا جو کہ آپ کا ساتھی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے, ٹھیک ہے, اور اوپنلی ان دا براڈ ڈے لائٹ اس نے پورا 40 گولیاں مطلب آتے جاتے سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے, دونوں جو ہے موٹر سائیکل پہ آ رہے ہیں, گزر رہے ہیں, جا رہے ہیں, لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ گرفتار ہونے میں. سی ٹی وی فوٹیج ہے, اینی شاہدین ہے, اہل علاقہ ہے, پولیس کے پاس ایف آئی آر بھی ہوگی. دوسری بات, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قاتلانہ حملے کے بعد چودھری غلام احمد نے پولیس کو کال کی ہے, 15 پہ کال کی ہے, پولیس ادھر آئی ہے, وہ بھاگے نہیں ہیں, اور انہوں نے جو ہے شواہد اکٹھے کیے ہیں, بلٹس اکٹھے کیے ہیں, تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے. اب اس میں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, اسپیشلی میں جو آر پی او ہیں سکھیرا صاحب, بڑے ماشاء اللہ بلنٹ آدمی اور بڑے اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں, ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا 10 بستہ کہ کائنڈلی اس کا نوٹس لیں, اور ڈی آئی جی جو ڈاکٹر عثمان انور ہیں ان کو بھی میں کہوں گا کہ آپ نے یقیناً قانون کے حوالے سے بہت اچھے اقدامات کیے, اور میں کیا ہر بندہ اس کا معترف ہے, چاہے وہ سی سی ڈی ہو, چاہے وہ پیرا ہو, چاہے کوئی بھی ادارہ ہو, they are doing their job fantastically. لیکن on the other hand, if we go towards the rural area or the suburbs of different areas, تو ہمیں اس طرح کے واقعات دیکھنے ہیں. تو kindly please take notice all of these types of situations, especially جب کوئی علاقے کی ایک بڑی شخصیت ہو, جس بندے کی خدمات ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ اس علاقے میں کچھ گنڈے راج کرنا چاہتے ہیں اور کچھ معصوموں کا خون بہانا چاہتے ہیں, خوف و ہراس پیدا کرنا چاہتے ہیں, اپنی جو انداز بٹھانا چاہتے ہیں. جی ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ. امید ہے آپ کو ہماری انفارمیشن, ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.